رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری نہایت واجب الاحترام مائیں بہنیں، ابھی سفر المظفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی ہے. صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یوں مشہور لوگوں میں 12 ربیع الاول کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے. نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور نبی علیہ السلام کا وجود ہی پوری کی پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، برکت ہے. اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. اس کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے، اس لیے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام کے تمام انبیاء سے افضل حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو ربیع الاول کے مہینے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. عام طور پر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک عجیب سا سلسلہ لوگوں کا درمیان میں شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں نے اب ربیع الاول کے مہینے کے اندر بھی بدعات و رسومات و خرافات کو اپنے یہاں پر جگہ دے دی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں انتہائی درجے رسومات و بدعات اور خرافات بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں. بعض لوگ اللہ معاف فرمائے ربیع الاول کے مہینے میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو لے کر خوشیاں مناتے ہیں اور خوشی کے تمام تر جو کام خوشی میں وہ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کام غیر اسلامی ہوتے ہیں، لوگوں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفتیں کی ہیں، وہ تمام تر کام کرتے ہیں. بعض لوگ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس پیدائش کے دن میں بعض لوگ کیک کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہوئے نظر آتے، جو کہ انتہائی درجے غلط ہے. آپ دیکھیں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کتنی مرتبہ ربیع الاول کا دن آیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پیدائش کا دن بطور خوشی نہیں منایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جن کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. کتنے دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے وصال کے بعد دنیا میں حیات رہے، لیکن کسی صحابی نے رسول اللہ کی پیدائش کے دن کو بطور خوشی کے طور پر نہیں منایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا پوری کی پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، برکت ہے اور تمام کی تمام بھٹکتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے سے جلا ملا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی وجہ سے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوا ہے، سلامتی قائم ہوئی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق ملے ہیں.
بچوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور رسول اللہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور آپ تمام کی تمام انسانیت کے لیے رحیم تھے، کریم تھے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق کے اوپر کام کیا ہے، اور تمام کی تمام انسانیت کو بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں ظلم و برابریت کو ختم کرنا ہے، اگر تمہیں ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے، اگر تمہیں دنیا کے اندر سے تمام تاریکی کو ختم کر کے روشنی کا اجالا لے کر کے آنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم اپنی زندگی کو گزارو گے تو انسانوں کے حقوق بھی محفوظ ہو جائیں گے، جانوروں کے حقوق بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہر انسان کو عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کے حقوق دیے جائیں گے، اور تمام کے تمام دنیا کے اندر سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور اس 63 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا کے اندر جو انقلاب برپا ہوا، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی وجہ سے وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی تمام کی تمام دنیا انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں نے، بڑے بڑے دانشوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ذریعہ، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تمام کی تمام مخلوقات کے لیے سراپر رحمت و برکت تھا۔ تو 12 ربیع الاول میں یا 9 ربیع الاول جو کہ صحیح قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ جانثار صحابہ کے زندہ رہتے ہوئے اتنے دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک دن آتا رہا، لیکن کسی صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش کے موقع پر کوئی جشن نہیں منایا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی 12 ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وفات کے بعد حضرت ابو بکر حیات تھے، حضرت عمر حیات تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت موجود تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، اے لوگو کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آ جانے کے بعد، قرآن کی دنیا میں آ جانے کے بعد تمام کے تمام ادیان کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب اگر کسی چیز میں ہدایت ہے اور اب اگر کسی چیز میں آپ کو جنت مل سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ گے، آپ کے دامن کو پکڑ لو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کسی دین کو قبول کرو گے تو تمہاری یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو اب رضیت لکم الاسلام دینا، صرف دین اور دین اسلام پسندیدہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، صحابہ کرام، اتنا بڑا مجمع صحابہ کا موجود تھا، کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کو غم کا دن نہیں بنایا ہے۔
اللہ معاف فرمائے. ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جشن مناتے ہیں، اور جب 12 وفات ہوتی ہے تو لوگ غم مناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے، اور گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے. اس سے علاوہ سوگ منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ماتم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو غم کا دن منانا، اگر یہ کسی طرح سے جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اتنی بڑی جماعت رسول اللہ اپنے بعد چھوڑ کر کے گئے تھے، کسی صحابی نے 12 وفات کا دن نہیں منایا ہے، اور 12 وفات کو دن کو غم کا دن قرار نہیں دیا ہے. اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تجھ میں عطا کریں اس کو لازم پکڑ لو، اور اگر کسی چیز سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ، اس کو بالکل بھی نہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ ہم کو دے کر کے گئے ہیں، اس شریعت میں نہ رسول اللہ کی پیدائش کا جشن ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر کسی صحابی نے سوگ منایا ہے. ہمارے لیے بھی یہی تعلیمات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر نہ کوئی جشن منایا جائے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی سوگ منایا جائے. ہاں البتہ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب یہ دن آئے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس کو اپنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنی جان کو فدا کرنے والا بنایا جائے، کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا کرتے تھے، ایک ایک بات پر عمل کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی زندگی اپنی بنا لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت کو نہ چھوڑیں، رسول اللہ کی مکمل تعلیمات پر عمل کریں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فساد کے وقت میری سنت کو لازم پکڑ لے گا، اور کوئی ایک ایسی سنت جس کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہو اس کو زندہ کرے گا، فَهُوَ مِئَةُ شَهِيدٍ، تو اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازے ہم اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں. نہ ہمارے کھانے کی سنتیں ادا ہوتی ہیں، نہ سونے کی سنتوں کا پتہ ہے، نہ چلنے کی سنتوں کا پتہ ہے، نہ بیٹھنے کی سنتوں کو پتہ ہے، نہ لباس کی سنتوں کا پتہ ہے، نہ ہمارے معاشرت کی سنتیں زندہ ہوتی ہیں، نہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے ہیں نہ ہمیں اس کا پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قوموں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے. اگر بنانا ہے، اگر چلنا ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو عزم مصمم کے ساتھ یہ ارادہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ادا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیں اور شریعت مطہرہ کی بات سن لیں تو بغیر چو چرا کے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن آج دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم لوگ دم بھرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے ہم اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے گھروں میں دسترخوان لگا کر کے کھانا کھاؤ، اکٹھے ہو کر کے کھانا کھاؤ، برتن کو صاف کر کے رکھو، اپنے گھروں کو صاف رکھو اور پاکی کے ساتھ میں زندگی گزارو۔ آج مسلمانوں کو گلی محلوں کو دیکھ لیجیے، ضرورت ہے ربیع الاول کا مہینہ آئے تو رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھلاؤ، اپنی گلیوں کو صاف کرو، اپنے محلوں کو صاف کرو، اپنے اڑوس پڑوس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے چلنے والے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زندہ کریں، رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر ہم نے رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا تو واقعتاً ہم سچے پکے مومن ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یوں ہی رسول اللہ کی تعلیمات کے جنازے اپنے گھروں سے نکالتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے تو ہماری زندگی بھی برباد ہونی ہے، آخرت بھی برباد ہونی ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، آخرت میں کامیابی کا منہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ چلتے تھے تو کس طرح چلتے تھے، رسول اللہ بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، رسول اللہ کھانا کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے، رسول اللہ سوتے تھے تو کیسے سوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا فرمان سنتے تھے تو کیسے عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ تمام کے تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر معائنے کے لیے جب باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہیں، مسجد نبوی کے اندر جتنے صحابہ موجود تھے وہ تو تمام کے تمام زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کو کہ مسجد نبوی کے اندر قدم رکھ رہے ہیں، ایک قدم مسجد نبی کے باہر ہے، ایک قدم مسجد نبی کے اندر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی وہیں پر بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت، یہ ہے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ حکم ملا کہ بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور آگے بڑھے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک صحابی رسول اپنے سر پر گٹھری لے کر کے جا رہے تھے، لیکن دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ رسول اللہ میں نے مسجد نبی سے جب آپ نے یوں کہا کہ بیٹھ جاؤ، آپ کی آواز سنی، میں فوراً بیٹھ گیا کہ رسول اللہ کا حکم ہے بیٹھنے کا۔ تو میں اللہ کے نبی، مجھے کیسے میری ہمت ہو سکتی تھی کہ جب تک آپ حکم نہ دے کہ میں کھڑا ہو جاؤں تو میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے اسوہ رسول، یہ ہے دامن رسول میں آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کہ قوم کھڑے ہونے کو کہا تو کھڑے ہو گئے، چلنے کو کہا تو چل دیے، بیٹھنے کو کہا تو بیٹھ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ المنورہ سے واپسی کے بعد ملک شام سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کو آتے ہوئے مکہ المکرمہ میں گئے، مکہ کے لوگوں نے پوچھا محمد کے بارے میں تم کیا دیکھتے ہو، مدینہ المنورہ میں ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان جو ابھی اسلام کے دامن میں نہیں آئے تھے کیا ترجمانی کرتے ہیں کہ ایسی محبت میں نے ملک شام کے لوگ بادشاہوں کو دیکھا اور ملک روم کے بادشاہوں کو دیکھا، میں یمن کے علاقوں میں بھی گیا، وہاں کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، لیکن ایسی جانثار محبت میں نے کسی بھی لوگوں کے ماننے والوں کے اندر نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد سے ایسی محبت کرتے ہیں، اگر محمد کسی طرف تھوک دے تو ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ تھوک زمین پر نہ گرے، میرے ہاتھوں پر آ جائے۔ یہ محبت تھی، یہ عشق کا جذبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابیات کو کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک غزوے سے واپسی پر جب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، وہ بار بار لوگوں سے پوچھ رہی تھی، اس کو لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ اماں تیرا بیٹا قتل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر کوئی آیا، اس نے بتایا اماں تیرا شوہر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ پھر اس نے
کوئی اپنا جواب نہیں دیا, کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. پوچھتی تھی بس مجھے یہ بتاؤ کہ محمد عربی سلامت ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. بھائی کا قتل ہوا, بیٹا شہید ہو گیا, شوہر شہید ہو گیا. اللہ اکبر. وہ عورت پوچھتی ہے اگر محمد رسول اللہ سلامت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے 1000 شوہر اور 1000 بیٹوں کو قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن رسول اللہ کی ذات اقدس کو خروچ ہے یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک آدمی تھا مسیلمہ ابن کذاب. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا, چند سر پھرے لوگ اس کے ساتھ میں ہو لیے. ایک صحابی رسول کو پکڑ کر کے اس کے دربار میں کھڑا کیا جاتا ہے. مسیلمہ ابن کذاب کہتا ہے, ام خبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کا غالباً نام ہے, کہتا ہے مسیلمہ ابن کذاب, اے خبیب تم کیا محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہو؟ کہا ہاں رسول اللہ کو نبی بھی مانتا ہوں اور آخری نبی بھی مانتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ خبیب تمہیں معلوم ہے اگر تم میری نبوت کو تسلیم کر لو تو تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا, بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا اور تمہیں بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول عشق رسول سے سرشار ہو کر کیا کہتے ہیں کہ تیری سلطنت کو, تیری بیٹی کو, تیری بادشاہت کو جوتی کی نوک پر رکھ کر قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں مانا جا سکتا. اللہ اکبر. مسیلمہ ابن کذاب گرج کر کے بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو, اگر تم میری نبوت کو تسلیم نہیں کرو گے تمہارے سر کو قلم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت خبیب کا جواب کیا تھا کہ تو میرے سر کے قلم کی بازی لگاتا ہے, اگر 100 سر بھی رسول اللہ کی ناموس پر قربان کیے جائے تو قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن تیری نبوت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. وہ وقت بھی آیا, مسیلمہ ابن کذاب نے درباریوں کو حکم دیا اس خبیب کے ایک ہاتھ کو کاٹ دو. آپ کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نانا تجھے نبی نہیں مانتا, محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں. کہا اس کے بائیں بازو کو کاٹ دو. آپ کے بائیں بازو کو کاٹ دیا گیا. کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نانا تجھے نبی نہیں مانتا, محمد عربی کو آخری رسول مانتا ہوں. کہا اس کے دائیں پاؤں کو کاٹ دو. کاٹ دیا گیا. کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نانا تجھے نبی نہیں مانتا, محمد عربی کو آخری رسول مانتا ہوں. کہا اس کے بائیں پاؤں کو کاٹ دو. کاٹ دیا گیا. کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نا تجھے نبی نہیں مانتا. کہا اس کی زبان کو کھینچو, اس کی زبان کو کاٹ دو. زبان کاٹتی گئی. آپ نے گردنیوں ہلا کر کے کہا تجھے نبی نہیں مانتا, محمد عربی کو آخری رسول مانتا ہوں. اللہ اکبر. مسیلمہ ابن کذاب نے کہا اس کے سر کو تن سے جدا کر دو. جدا کر دیا گیا. اللہ اکبر. یہ خبر ام خبیب کو پہنچتی ہے اور لوگ جا کر کے بتاتے ہیں اماں مسیلمہ ابن کذاب نے محمد عربی کی بات پر محمد عربی کو آخری رسول مان کر تیرے بیٹے نے آج وہ قربانی دی کہ پہلے تیرے بیٹے کے دائیں ہاتھ کو کاٹا گیا, بائیں ہاتھ کو کاٹا گیا, دائیں پاؤں کو کاٹا گیا, بائیں پاؤں کو کاٹا گیا, پھر آخر میں زبان کو کاٹ دیا گیا. اے اماں تو اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر. اس ماں کا جواب سنیے, ذرا دل کے کانوں سے سنیے. اس ماں نے یوں کہا لہذا اليوم ارضعته, میں نے تو آج کے دن ہی کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلا کر کے جوان کیا تھا. یہ محبت تھی اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان عورتوں کو رسول اللہ سے ایسی محبت تھی, ایسا عشق تھا. آج ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے, آج ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے عشق ہے, لیکن آج ہمارا شوہر داڑھی نہیں رکھتا, آج ہمارے بیٹے داڑھی نہیں رکھتے, آج ہمارے گھروں میں سنتی لباس نہیں ہے, آج ہمارے گھروں سے رسول اللہ کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ نبی جو اس امت کے لیے
تڑپا ہے، جس نے اس امت کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے ساری رات تڑپا ہے، جو غزوہ احد کے موقع پر اپنے چہرے مبارک پر کڑیاں گڑوا کر اور بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرتا ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کو 3 پیٹوں پر پتھر باندھ کر خندق کھود کر پوری امت کی حفاظت کرتا ہے، اور ساری رات پھر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یوں کہتا ہے یا رب امتی یا رب امتی۔ یہی پیغمبر جو دنیا میں تڑپتا تھا آخرت میں تڑپے گا، امت پریشان ہوگی، جائے گی حضرت آدم کے پاس، کہے گی اللہ سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے یا رب نفسی نفسی، آج میں تمہاری کوئی حمایت نہیں کر سکتا، آج تو میری جان بچ جائے یہی کافی ہے، یہ مجھے موقع نہیں دیا گیا، جاؤ نوح سے جا کر کے سوال کرو۔ امت جائے گی نوح کے پاس، اللہ سے کہہ دیجئے حساب و کتاب شروع ہو جائے، یہ سورج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لوگ اپنے پسینے میں یہاں تک ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوگا، کسی کے گلے تک اس کا پسینہ آ رہا ہوگا، لوگ حضرت نوح کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ہائے میرا نفس، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، جاؤ تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ امت جائے گی موسیٰ کے پاس، موسیٰ بھی جواب دے دیں گے، امت جائے گی عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ بھی جواب دیں گے، تمام کی تمام امت اکٹھی ہو کر آئے گی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ نے حدیث مبارکہ میں وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَحَادِيُنَا وَشَفِيعُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت یا رب امتی یا رب امتی۔ جب امت جائے گی رسول اللہ کے پاس، آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا، اللہ کہیں گے وَيَقُولُ الْجَلِيلُ وَالْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ عَمَّ نَوَالُهُ حَبِيبِي حَبِيبِي یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مرادوں کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی سر اٹھائیں گے اور کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ جو نبی دنیا میں امت کے لیے تڑپا ہو، آخرت میں امت کے لیے تڑپتا ہو، آج ہمارا عشق، آج ہماری محبت کا عالم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں۔ آج ہمارے لباس کی سنت ادا نہیں ہوتی، کھانے کی سنت ادا نہیں ہوتی، رہنے سہنے کی سنت ادا نہیں ہوتی، کھانے کی سنتوں کا پتہ نہیں، سونے کی سنتوں کا پتہ نہیں، ہمیں تمام تر سنتوں کا ہم نے جنازہ نکال کر رکھا ہوا ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے عشق ہے، رسول اللہ سے محبت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو، میدان محشر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو جام پلا رہے ہو، لیکن جب نمبر آئے ہمارا اور آپ کا اور ہم جائیں رسول اللہ کے حوض کوثر پر، چہرے پر داڑھی نہ ہو، سنتی لباس نہ ہو، حیا کی چادر ہمارے پاس نہ ہو، بے حیائی کی ساتھ میں زندگی گزاری ہو، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے زندگی گزاری ہو، اگر خدا نخواستہ حوض کوثر پر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں تو اپنی امت کو وضو کے پانی کے قطروں سے پہچان لوں گا، پیشانی کے سردوں کے نشان سے پہچان لوں گا، ہم نے جب نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، وضو نہیں کی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو میدان محشر میں رسول اللہ حوض کوثر پہ کہہ دے کہ تو میرا امتی نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے جشن منانے کی وجہ سے، اور یہ خرافات منانے کے لیے نہیں آتا ہے، اور روز سوگ منانے کے لیے نہیں آتا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ بدلو اپنی زندگی کو، جس طرح رسول اللہ نے صحابہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دینا چاہیے کہ آج کے بعد میری کوئی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوگی، میرا رہنا، میرا سہنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا مرنا، میرا جینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔